بہت بہت شکریہ جناب طیب الرضا صاحب. اب میں اس سیشن کے آخری مقالہ نگار جناب پروفیسر عراق رضا زیدی صاحب سے درخواست کروں گا تشریف لائیں. ان کے مقالے کا عنوان ہے سید العلماء اپنی کتاب تاریخ اسلام کے آئینے میں. پروفیسر عراق رضا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرے مقالے کا عنوان تو آپ نے سن ہی لیا، لیکن میں اپنی بات کو 2 حصوں میں بانٹنا چاہوں گا. 5 منٹ میں کوئی بات کرنا چاہوں گا، 5 منٹ میں اپنا مقالہ انشاءاللہ سمیٹ دوں گا. کیونکہ سیمینار کا دراصل ایک مقصد ہوتا ہے. یہ بحث برائے بحث کوئی بات یہاں پر اگر آتی ہے تو وہ عقلی دلیل پر کھری نہیں اترتی ہے. اگر ہم فقط یہ کریں ہمیں ایک بحث کرنا ہی ہے تو بحث تو شروع ہو جائے گی، لیکن اس بحث کا مقصد کیا ہے. اب ایک مثال میں آپ کو یہ دوں کہ کل میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ سیمینار جو ہے وہ کسی امباڑے یا مسجد میں نہیں ہو رہا ہے. ایک صاحب اس کے بعد آئے، انہوں نے کہا نہیں یہ امباڑا ہے. اچھا، ہم اب یہ غور کرنے کی بات یہ تھی یہاں پر، کیا امام باڑے کے اندر کتے آ سکتے ہیں؟ کیا ہم جوتے پہن کے امام باڑے کے اندر داخل ہو سکتے ہیں؟ یہ سوچتے نہیں کہ ہم کہنے کیا جا رہے ہیں. مزاج قوم کا کچھ اتنا بدل دیا گیا ہے کہ آنے کے بعد کچھ نہ کچھ کہنا ہے. تو اب ہم اپنی مجلسوں کے لیے لے لیں. مجلس کے لیے امام جعفر علیہ السلام نے ایک یونیورسٹی کا تصور دیا تھا، اور ایک مدت تک یہ تصور آج بھی ہمارے علماء ممبر پر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ یہ ایک یونیورسٹی ہے. تو یونیورسٹی میں اور مدرسے میں جو فرق ہے وہ بہت واضح ہے. یونیورسٹی میں ہر طبقے کا آدمی، ہر قوم کا انسان پڑھنے کے لیے آتا ہے. اس میں ہندو بھی آئیں گے، مسلمان بھی آئیں گے، سکھ بھی آئیں گے، سنی بھی آئیں گے، شیعہ بھی آئیں گے. اور ہمارے مجلسیں ایسے تھیں، مثلا میں اپنے اگر سیتل کی بات کروں تو وہاں ایک مرثیہ خوانی کا پورا سیٹ جو تھا وہ کاشت حضرات کا تھا. کاشت آ کے پڑھتے تھے، سلام کہتے تھے، مرثیہ کہتے تھے، مرثیہ پڑھتے تھے. اس کے بعد 2 جوڑ آتے تھے، ایک درزیوں کا ہوتا تھا اور ایک نائیوں کا ہوتا تھا. یہ ہمارے سامنے دیکھا، کاشتوں کو تو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن نائیوں کا اور درزیوں کا جوڑ مرثیوں کا ہمارے سامنے تک تھا. 5 سال پہلے تک تھا یہ. تو یہ تصور یونیورسٹی کا تھا، یہ تھا ہمارے یہاں مجالس میں. لیکن ہمارے علماء نے، خاص طور سے ذاکرین نے، اس کو ایک مدرسے میں تبدیل کر دیا. اور مدرسہ بھی وہ ہوتا ہے جہاں اگر اہل حدیث کا مدرسہ ہے تو وہاں اہل حدیث کے لوگ ملیں گے، اور کچھ کر دیا. اور اگر وہ سنیوں کا ہے، بریلیوں کا، فقط بریلوی ملیں گے. شیعوں کا مدرسہ ہے تو شیعہ ملیں گے. تو اب اس مدرسے سے اور یونیورسٹی میں فرق کیا رہ گیا؟ ہم نے اپنی سوچ کو اتنا الگ کر لیا، دور بنا دیا. اب جیسے ہی شاہ نجف میں ہو رہا ہے تو کیا شاہ نجف فقط شیعوں کے ہیں؟ اگر ہم تمام باتوں کو چھوڑ بھی دیں تو کم سے کم چوتھے خلیفہ تو ہر سنی مانتا ہے ان کو. تو کیا حق ختم ہو جاتا ہے ان کا؟ حق تو برقرار رہا نا. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اپنا حق زیادہ مانا ہے. اچھا، ہم نے کتنا حق مانا ہے؟ ہم نے اتنا حق مانا ہے کہ حضرت علیہ السلام کی شخصیت کو اپنے اندر محدود کر لیا. کتنے ماننے والے رہ گئے؟ جب ہم محدود کریں گے کسی چیز کو تو ان کے ماننے والے بڑھیں گے یا گھٹیں گے؟ اس کے برعکس ہم صوفی میں جائیں، انہوں نے دائرہ کتنا وسیع کیا حضرت علیہ السلام کا. اگر آپ ان کی وجہ سے اگر بڑھتے ہیں آگے کے لیے تو دیکھیں گے کہ ہندوؤں کے گھروں میں بھی آج نماز مسجد اندر ہو رہا ہے. آپ کہیں بھی چلے جائیے. اگر میں آپ کو بیان کر دوں ایک چھوٹا سا قصہ پانی پت کا، کہ ہم وہاں سرکاری مہمان بن کے چلے گئے تھے اتفاق سے. تو ہم نے کہا یہ غزل سنوا دو. غزل سننے کے لیے ہم نے کہا تو ظاہر ہے جو بھی وہاں کے متولی وغیرہ تھے، سرکاری مہمان کی ایک عجیب وہ ہوتی ہے ہیبت، وہ ان پر تھی. انہوں نے کہا نہیں بھی غزل سناؤ. ایک ہندو فیملی آئی، کہا نہیں غزل نہیں ہوگی، وہ ہوگا. تو ہم نے کہا بھائی یہ کیا کہہ رہا ہے وہ ہوگا؟ نہیں صاحب آپ فکر نہ کریں، غزل ہی ہوگی. میں کہا نہیں معلوم کرو ہوگا کیا. ہندو فیملی تھی. انہوں نے کہا نہیں وہ ہوگا دمادم مسقل اندر. تو ہم نے کہا بھائی ہوگا تو وہی ہوگا، بھائی وہی ہوگا. تو وہ شروع ہوا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم حضرت السلام کو محدود کرتے چلے آ رہے ہیں. وہ تو یہ کہیے کہ حسینیت کو محدود نہیں کر پائے. حسینیت کے دائرے کو ہم نے کوشش تو کی، محدود نہیں کر پائے، اس لیے کہ تعزیے کی ایک ایسی سمت تھی، ان کا ایسا مقصد تھا جو ہر طریقے سے. آپ محرم کے زمانے میں دیوبند چلے جائیے، آپ کو جتنے بھی وہاں آرٹیکلس ملیں گے صلی اللہ علیہ وسلم نے متعلق ہوں گے، میں نے خود دیکھا ہے. تو ہم اس جو محدود دائرہ، اور یہی جو مصلحت تھی سید العلماء کی بھی تھی کہ جب وہ مجلس میں میں مراد آباد میں مجلس میں نے سنی، کیونکہ سیتل وہ جگہ تھی ان میں پابندی تھی آنے کی، میں اس میں کہنے کوئی آر نہیں ہے مجھے، لیکن ہم نے مراد آباد میں مجلس سنی اور علی گڑھ میں سنی. تو ایک سلطان لکھپتی صاحب تھے، ان کے یہاں مجلس پڑھنے وہ آیا کرتے تھے.
और ये 70 की बात है, 70-71 की, वो लखपति बहुत बड़ी चीज़ होता होगा, आज तो तनख्वाह 1 लाख से ऊपर लोगों की है। तो वहाँ हमने देखते थे कि मालाबार शिया ही कितने थे, पूरा मजमा जो था वो गैर शिया हजरात का होता था और 2-4 हिंदू भी उसमें होते थे। ये यूनिवर्सिटी थी। तो अब वो तहरीक हमारी फिर दोबारा आना चाहिए कि हमारी मजालिस में, जैसे हम यूनिवर्सिटी कह रहे हैं, वो मदरसे से फिर यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ जाए, तो वो है। और हमें इसके लिए अपनी सोच को बदलना होगा। वो सोच जो सैयदुल उलमा ने पैदा करने की कोशिश की है, जाहिर है वो शिया भी थे तो उन्होंने शिया हैसियत से भी लिखा, लेकिन कितना लिखा, बहुत कम ऐसा है कि जो तजाद हो जहाँ पर। उन्होंने कोशिश ज़्यादा यही की कि एक से लोग हों जो इस्लाम का पैगाम है। उन्होंने कई जगह पर एक बात गिनाई, ये बात कि कोई फ़र्क कितना सा है। आप देखिए नमाज में कोई फ़र्क भी नहीं है। हम पहले सोचते थे कि ये जो नमाज के आखिर में इधर उधर देखा जाता है, ये हमारे यहाँ नहीं होगा। हमने ईरान जाकर देखा कि आंखों का इशारा जो है, हम मौसा गवाही देंगे इस बात की कि जब हम आखिरी सलाम पढ़ेंगे तो आंखों के इशारे में आंखें इधर भी ले जाना है, इधर भी ले जाना है। अगर हम आज आप किसी के सामने कहने का आप तो कहाँ से, वो कह रहे हैं, हमने ईरान में उलमा को देखा है कि वो जब सजदा वो आखिरी सलाम पढ़ते हैं तो सलाम में आंखों को यूं करते हैं, उससे लगता है कि इधर उधर देखने का कोई ना कोई तसव्वुर मौजूद है। तो कोई फ़र्क नहीं है इसी तरीके से। मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई बहुत बड़ा फ़र्क सुन्नी और शिया में है, चाहे हज़ारों किताबें लिखी गई, मुझे मालूम है कि 1000 से भी ज़्यादा किताबें लिखी गई हैं, लेकिन जो मैंने फ़र्क महसूस किया है वो ये है कि फ़कत हज़रत अली अलैहिस्सलाम को हम फैज़ा खलीफा मानते हैं और बाकी जो 3 सहाबी हैं उनको हाकिम मानते हैं, खलीफा नहीं मानते। ये बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। हाकिम तो वो हैं, इसे कोई नहीं इनकार, तारीख नहीं इनकार सकती, वो हाकिम नहीं है, हाकिम हैं। अब उनको वो लोग खलीफा ही मानते रहे। इसके अलावा कोई बड़ा फ़र्क जो है सुन्नी शिया के दरमियान आप अगर देखें, हालांकि मुझे मालूम है हज़ारों किताबें लिखी गई हैं और फ़र्क बयान किया गया है, लेकिन इससे बड़ा कोई फ़र्क मुझे दिखाई नहीं दिया। मैं अपनी तारीख के बारे में मेरे ख्याल से 5 मिनट हो गए होंगे, 5 मिनट की बात कह देता हूँ। मैंने अगर कोई बात गलत हो गई इसकी माफ़ी भी चाहता हूँ, लेकिन चाहता मैं यही हूँ कि मजलिस हमारी मदरसे ना बने, यूनिवर्सिटी बन जाए, बस ये। मैंने अपनी तारीख को मजमून को शुरू इस बात से किया है कि तारीख किसे कहते हैं, इस्लाम में तारीख़ी तसव्वुर कहाँ से आया है, किन किन लोगों ने तारीखें लिखी हैं, उनका नाम मैंने दिया है। और जो ख़ास बात दी है, जो अलग करती है ये तारीख जो सैयदुल उलमा ने लिखी है, वो यहाँ पे जितनी भी तारीखें लिखी गई हैं इस्लामी, वो तारीखें लिखी गई हैं हज़रत आदम की खिलकत से या दुनिया की खिलकत से जब हो रही है। लेकिन ये तारीख शुरू होती है उस वक्त से जब वो हदीस से जो है अव्वलन खलक़ल्लाहु नूरी, यानी सबसे पहले अल्लाह और उसके बाद रसूल खुदा का नूर खल्क़ हुआ। और नूर के खल्क़ होने के और आदम के बीच जो अरसा है उसमें आपने फरमाया है कि उसमें 2 मखलूक थी, एक जिन्नात और एक फरिश्ते। और फिर फरिश्तों के बारे में दिया कि सब मासूम थे और जन्नातों के बारे में दिया कि ये अज़ाब में मुब्तला रहते थे। यानी रोज़ अज़ल से ही शर और खैर का जो है मुकाबला चलता रहा है। यह आदम के ज़माने में भी आया। और मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि सैयद उलमा ने सारे जो रसूल और पैगम्बर हैं उन सबको मुसलमान बताया है, उसके लिए अपनी उन्होंने दलीलें दी हैं। मैं समझता हूँ हज़रत आदम से लेके और जनाब ख़ातम तक सब के सब मुसलमान हैं। हज़रत इब्राहीम के बारे में और उन्होंने कुछ कुरानी आयतें कि ये इन लोगों के लिए कहा भी गया है कि ये मुसलमान हैं। और आखिर जो मैंने दी बात कही है, इस तारीख़ी किताब में मुसन्निफ़ के कई इसलूब नज़र आते हैं। तारीख़ नवीसी के इसलूब के साथ साथ तनक़ीद निगारी और दास्तानी अफसानवी इसलूब भी बहुत वाज़ेह है। अक्सर ज़ुबान नहायत सादा सलीस और दिलकश है, लेकिन कहीं कहीं मुकफ़्फ़ा और मुसज्जल ज़ुबान का इस्तेमाल भी नहायत खूबसूरती से किया गया है। ज़रा फ़तह मक्का के बाद मक्के में दाखिले का अंदाज़ मुलाहिज़ा कीजिए। ये कोट कलम क़ल्बे लश्कर में सैयद मुख्तार थे, गर्दो पेश हाले की तरह महाजिरो अंसार थे, राह खुदा में सरफरोशी के लिए सब तैयार थे और रूबरू हज़रत के हैदर कर्रार थे। ये वो ज़बान इस्तेमाल की गई है जो तारीख़ की न होते हुए भी तारीख़ को आगे बढ़ा रही है। राह खुदा में सरफरोशी की गरज की कुदरत ज़बान का ये हुनर बहुत कम देखने को मिलता है कि एक ही तहरीर में सारे उसलों को जमा कर दिया गया है। यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि कसरत से तारीख़ की मौजूदगी में सैयद उलमा ने एक और तारीख़ इस्लाम का इजाफ़ा क्यों किया। दरअसल अब तक लिखी जाने वाली तारीख़ें तलवार के साये में इस्लाम के इशाअत के नज़रिए की तायीद में नज़र आती हैं। मसलन मिस्टर के हमीद BA लंदन बैरिस्टर लाहौर की तारीख़ मुसलमान आलम
जैसी तारीखों को पढ़कर इस किताब को लिखने की बहुत सी वजहों में से एक वजह ये भी तहरीर की है। कोट 3 साल को 4 साल बनाना और फिर दरमियान की मंजिलों को छोड़कर अलल एलान काबे के सामने प्रचार तक पहुंचा देना इस मुसन्निफ की वो रवादारी और गफलत है जिसकी इरादी तहरीफ़ों और अदबी बदतमीज़ियों के अलावा उसकी तारीख़ में शिद्दत के साथ बकसरत पाई जाती है, जिस पर कहीं कहीं जहाँ ज़रूरत महसूस हुई इस किताब में तंबीह की जाएगी। असल में उन्होंने हज़रत अबू तालिब की जो कारकर्दगी है उसमें से गायब करने की कोशिश की है, वो ये बयान किया गया है। गरज से मौलाना अली नकवी की ये किताब इस्लामी तारीख़ी नवीसी में एक अहम सतून का काम करने के साथ साथ हाल और मुस्तकबिल के मुर्रिखीन के लिए मशअले राह है। ये किताब जहाँ कुरान, हदीस, नहजुल बलागा और अक़वाल मासूमीन से रोशनी पाकर तारीख़ इस्लाम का रोशन बाब बनी है, वहीं इससे कबल लिखी जाने वाली अरबी, फ़ारसी और उर्दू ज़बान में लिखी जाने वाली तारीख़ी किताबों की खुशबू से इत्र हासिल करके खाली गूदे से दरगुजर करते हुए एक जामे तारीख़ इस्लाम पेश करती है। इस किताब में पेशिन और मुर्रिखीन से होने वाली कोताहियों या हक़ाइक़ को छिपाने की कोशिश को भी उजागर करके असल वाक़यात और अछूते कारनामों की निशानदेही की गई है, क्योंकि ये तारीख़ सादिक़, अमीन, महबूब खुदा और वसी नबी व वली खुदा और असहाबे कराम के वाक़यात को सच्चाई से पेश करती हुई मुनाफिकों के चेहरों से नकाब उठाती है। वो मुनाफिक जिनका अंदाज़ा कुछ लोगों को तो आज तक नहीं हो सका कि ये अशख़ास सहाबी है या मुनाफिक, हालांकि दीन में रखना डालने वाले, दीन की हैत को बदलने की कोशिश करने वाले सहाबी तो क्या हम जैसे मुसलमान से भी दरगुजर हैं। सैयदुल उलमा अपने दलाइल व बुरहान के ज़रिए इन चेहरों से नकाब उठाकर इस्लाम की हज़ारों साल पुरानी तारीख़ का खुलासा और ज़िंदगी पैगम्बर की तारीख़ का मुफस्सल, बेबाक और सदाकत पर मबनी मुफस्सल तारीख़ लिखने में कामयाब रहे हैं। शुक्रिया। एक अच्छे टीचर का सबूत दिया इराक़ रज़ा साहब ने, कि बहुत ही मुख्तसर वक्त में बहुत मुकम्मल बात कह दी। हज़रात, अब मैं सबसे पहले इसमें आज जो मजलिस सदारत है इसमें मौलाना तस्दीक़ हुसैन रिज़वी साहब का भी नाम है। मालूम हुआ कि वो तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। मौलाना तस्दीक़ हुसैन रिज़वी साहब। हज़रात, इस सेशन में कुल 5 मकाले पढ़े गए। पहला मकाला जनाब रज़ा अब्बास साहब ने पढ़ा, जिसका उन्वान था सैयदुल उलमा की शख्सियत और उनकी तसनीफ़ात में मक़ासिद शरीयत का बयान। इसमें इन्होंने फ़लसफ़ा अहकाम और अहकाम शरीयत के बारे में गुफ्तगू की, और हकीकत यह है कि बहुत अच्छी गुफ्तगू थी, बहुत उम्दा मकाला था। दूसरा मकाला तक़ी अली आबदी साहब का था, उसका उन्वान था सैयदुल उलमा की तसनीफ़ रद्द वहाबियत। तो ये मकाला अच्छा था, मगर ज़रा सी मैं बात अर्ज़ कर दी, मैंने पहले भी अर्ज़ की थी कि अभी दोबारा भी अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये सेमिनार और ये इस तरह के मुज़ाकरे होते हैं, इल्मी मुज़ाकरे, वो इसमें इल्मी गुफ्तगू होनी चाहिए। हमारे अक़ाइद क्या हैं ये सब इससे हट के हम बात करना चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ इल्मी गुफ्तगू करें हम, और कुछ नहीं। और जहाँ तक ताल्लुक़ तफसीर का है, अगर कोई कुरान की तफसीर के सिलसिले में अगर हम गुफ्तगू करें, हाँ जी हाँ, तो वो भी हम बहुत ही एहतियात के साथ करें, कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारा जो ख्याल हम इज़हार की, जिस ख्याल का हम इज़हार कर रहे हैं वो तफसीर बिल राय के ज़ुमरे में आ जाए। एक बात जो बहुत अहम है किसी भी सेमिनार के लिए, वो ये कि पर्चों के बाद सवालात भी होने चाहिए। तो वो मैं भूल गया, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि ज़ाहिर है कि इंसान जो है वो, इंसान के सिलसिले में एक ये है कि लफ्ज़ इंसान जो है वो निसियान से या ऊन से बना है, निसियान यानी भूल। तो ज़ाहिर है कि मैं भी इंसान हूँ। तो बहरहाल अब मैं आप हज़रात को दावत देता हूँ कि अगर कुछ सवाल हो इन मकालात के सिलसिले में। जी हाँ, ज़रूर। सदर मोहतरम, आज जो मकालात पढ़े गए बड़े वक़ी मकालात थे। 2-3 छोटी छोटी गुजारिशात या इस्तिफ़सार है। दूसरे मकाले से मुतल्लिक़
جو مولانا سید علی نقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب رد وہابیہ سے متعلق ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو وہابی طرز فکر کا مکمل حامل کہنا یہ ان کی کتابوں کے ساتھ انصاف نہیں ہے. وہابی ایک طرز فکر ہے اور شاہ ولی اللہ ایک دوسرے طرز فکر کے حامل تھے. مجتہد تھے تو کسی نہ کسی مسئلے میں کسی سے اتفاق اور اختلاف ہو سکتا ہے، علمی مسئلہ ہے. 5 کتابوں کا میں حوالہ دوں گا. نمبر 1 القول الجلی جو کاکوری کی خانقاہ سے شائع ہوئی. نمبر 2 انفاس العارفین جو ان کے خاندان کے حالات پہ مشتمل ہے. اور نمبر 3 فیوض الحرمین جو انہوں نے اپنے صوفیانہ تجربات سے متعلق ہے. 2 کتابیں ان کی صرف تصوف پر ہیں، سطاعت اور حمار. چونکہ میری پی ایچ ڈی شاہ ولی اللہ سے متعلق ہے اس لیے ضروری تھی یہ بات کہ میں آپ سے عرض کروں کہ شاہ ولی اللہ صوفی ہیں اور وہابی صوفی نہیں ہوتا. شاہ ولی اللہ مقلد ہیں اور وہابی مقلد نہیں ہوتا. شاہ ولی اللہ توسل کے قائل ہیں اور وہ توسل کے قائل نہیں ہیں. تو لہٰذا یہ فرق ملحوظ رکھنا چاہیے. دوسری بات آپ سے یہ عرض کروں کہ آپ نے دیوبندی حضرات کو بھی وہابی کہہ دیا ہے اور 24 نمبر بھی آپ نے دے دیا ہے. ایک تو نمبر کی یہ اصطلاح جو ہے علمی نہیں ہے، غیر علمی ہے. شیعوں کو بھی ہم نمبر دے دیں، سنیوں کو بھی ہم نمبر دے دیں، قرآن کو بھی دے دیں، محمد کو بھی دے دیں، انبیاء کو بھی دے دیں، امام معصوم کو بھی دے دیں، تو جائے گا کہاں ہمارا مذہب؟ مذاق بن جائے گا. قرآن نے کہا ہے وَلَا تَنَابَذُوا بِالْأَلْقَابِ، لوگوں کو ایسے لقب سے نہ پکارو جو ناپسندیدہ ہو. میں آپ کو ایک علمی نقطے کی طرف اشارہ کروں. جب دیوبند سے یہ کتاب شائع ہوئی تفسیر ترجمہ شیخ الہند، اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تشریح کی حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی نے، اور وہی جو حضرت سید العلماء نے کی کہ اصل تو استعانت اللہ سے ہے، لیکن اللہ کے مقربین سے استعانت کی جائے تو وہ اللہ ہی کی استعانت ہے. یہ نقطہ نظر پیش کیا. اس کتاب پہ سعودی عرب میں پابندی لگائی گئی. پھر یہاں سے حنفی علماء نے کوشش کی کہ اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتا ہے لیکن پابندی نہ لگائی جائے. جب اختلاف یہاں تک موجود ہے تو پھر ان کو بھی انہی کے زمرے میں شامل کرنا یہ انصاف نہیں ہے. میں یہ 3 معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. امید ہے کہ مقالے پر نظر ثانی فرما لیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہ مجھے رد وہابیت کی بات کرنی ہے نہ قبولیت وہابیت کی بات کرنی ہے. مجھے صرف اتنی سی بات کرنی ہے کہ جب کسی کتاب پر تبصرہ کیا جائے تو سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ اس کے ماخذ کیا ہیں. اگر ان ماخذ کو آپ استفادہ نہیں کر سکتے ہیں، پورے طریقے سے ابن تیمیہ کی تحریروں کو سمجھ نہیں سکتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کتاب پہ تبصرہ کرنا مناسب نہیں ہے. اور دوسری ایک چیز یہ ہے کہ اتنی بڑی کتاب پہ تبصرہ کیا جا رہا ہے تو کم سے کم آیات کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے. فعاتو نہیں ہے یہ، کم سے کم اتنی بڑی بات، اتنے بڑے دعوے، اتنی بڑی استناد کے ساتھ جب آپ مائک پہ آئیں، اسٹیج پہ آئیں، اسی طریقے سے سورہ اسرا نہ کہا جائے. واقعی مجھے یہ باتیں کہنی نہیں تھی، لیکن جب اتنی بڑی باتیں کہی جا رہی ہے تو کم سے کم اگر عربی آپ نہیں جانتے ہیں، عربی مولانا نے جن ماخذ کو استعمال کیا ہے ان ماخذ پر اگر آپ کی دسترس نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بالکل یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں اس طریقے کی کوئی بات کہوں یا اس کتاب کے بارے میں کوئی رائے دوں. کم سے کم میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ سید العلماء کی جتنی کتابیں ہیں ان کے ماخذ کو دیکھیے تھے. ان کے ماخذ نمبر 1 پہ عربی کے ماخذ ہیں، نمبر 2 پہ فارسی کے ماخذ ہیں. اگر ہمیں فارسی ماخذ پر اور عربی ماخذ پہ ہماری نگاہ نہ ہو تو سید العلماء کے مقام و مرتبے کو پورے طریقے سے اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. میں انہی کلمات پر آپ کو شکریہ ادا کروں. حضرات ایک بات عرض کر دوں کہ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا تھا کہ لفظ انسان جو ہے وہ نسیان، یہ تھیوری ہے کہ نسیان سے بنا ہے، تو بھول ہو جاتی ہے ہر کسی سے. ابھی میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ رد وہابیت کے سلسلے میں تقی علی صاحب کا مقالہ تھا، اس سلسلے میں نے 2-3 باتیں عرض کی تھی کہ ہمیں علمی گفتگو کرنی چاہیے. اور چلیے کچھ تھوڑا سا بھول ہو گئی ان سے. اب میں یہ ذرا عرض کروں گا آپ لوگوں سے کہ اس مقالے پر سوال نہ کریں، کوئی اور مقالہ ہو اس پر سوال کریں بہتر. آئیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کوئی سوال تو نہیں کر رہا ہوں، البتہ بزرگوار نے ایک پرچہ پڑھا تھا جس میں مردوں کے جنسی تقاضے اور عورتوں کے جنسی تقاضوں میں مشابہت بتائی تھی. اس کے برعکس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، تقریباً آج سے 30 برس پہلے میں یونیورسٹی سے دوپہر میں گھر جا رہا تھا تو 2 معمر لڑکے یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے کہ بھائی یہ مردوں کو جنت میں اتنی حوریں ملیں گی، تو یہ کیا لگا رکھا ہے، پھر عورتوں کو کیا کیا، بس اتنا کہا انہوں نے. یہ بات مجھے چبھ گئی اور 20 برس تک الحمدللہ میں نے اس پہ غور و خوض کیا، سائنس کی کتابیں چھانی، ٹرائبل بیہیویئر جانا اور زولوجیکل ایولیوشن کی تھیوریز کو دیکھا، اور اس میں یہ پایا کہ دنیا کی کوئی بھی مخلوق، چرند، پرند، درند، ریپٹائلز، کسی بھی مخلوق میں all males are polygamous and all females instinctively are monogamous. پھر میں نے اس میں دیکھا ٹرائبل بیہیویئر میں، تو یہ پایا ٹرائبل بیہیویئر کی اسٹڈی میں بھی کہ کیلیفورنیا کے ٹرائبل بیہیویئر میں، حتیٰ کہ ان ٹرائبس میں جس میں عورتیں حاکم ہیں، ان ٹرائبس میں جس میں عورتوں کی حکومت ہوتی ہے اور عورتیں ہیڈ آف دی ٹرائب یا ہیڈ آف دا فیملی ہوتی ہیں، وہاں پر بھی پولی اینڈری بالکل نہیں ہے. اگر پولی اینڈری کوئی اس طرح ہے تو وہ بھی مردوں کی امپوز کی گئی اس طرح ہے. ایک بات. اس کے علاوہ دوسری اور جو ایک اہم بات ہے وہ یہ کہ ہم لوگ جب اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو یہ بات خیال رکھنا چاہیے کہ مرد کو اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے جو ماڈرن کانٹیکسٹ ہے ایکوالٹی، تو کانسیپٹ آف ایکوالٹی ہیز بین ٹیکن آؤٹ آف پروپورشنز. یعنی جو انسان کی انسٹنکٹیو بیہیویئر ہے، انسٹنکٹیو بیہیویئر میں میل اور فیمیل کے جو جنسی تقاضے ہیں وہ بالکل مختلف ہیں. کوئی بھی خاتون، عورتیں پولی اینڈرس یا پولیگیمس نہیں ہوتی ہیں. بس یہ عرض کرنا تھا. کوئی اور صاحب ہوں؟ مگر ایک بات اور میں آپ سے درخواست کروں گا آپ لوگ حضرات سے کہ اگر صرف سوال کریں تو زیادہ بہتر ہے. کوئی اور سوال ہے؟ اچھا، کوئی سوال نہیں. تو اب میں پھر بہرحال اپنی گفتگو کو آتا ہوں. تو حضرات یہ اس سیشن میں کل 5 مقالے پڑھے گئے، اور جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ دوسرا مقالہ تقیلی عابدی صاحب کا تھا، وہ کنٹروورشل بن گیا. اور کنٹروورشل بننا بھی کہنا چاہیے مقالے کی عمدگی کی دلیل ہے. تو پھر تیسرا مقالہ مولانا طیب رضا نقوی صاحب کا تھا، عبد المجید خان صاحب کا تھا، جنہوں نے اسلامی اتحاد، مسلمانوں کے اتحاد پر کے سلسلے میں سید العلماء کی خدمات کے بارے میں اپنے اس مقالے میں خدمات پیش کی. واقعی حقیقت یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آج کے دور میں، اس دور میں، موجودہ دور میں، جہاں ہر طرف چاہے آپ عراق لیں، چاہے پاکستان لیں، چاہے سعودی عرب ہو یا بحرین ہو، ہر جگہ پر دنیا کے ہر خطے میں ایک سنی شیعہ ڈیوائیڈ جو ہے جان بوجھ کے کرایا جا رہا ہے. جان بوجھ کے سنی اور شیعوں کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے تاکہ وہ اپنے مقاصد کو حاصل کر سکیں. طاقتیں ایسی ہیں. تو ہمیں ان باتوں کو سمجھنا چاہیے. اور سید العلماء نے جو خدمات انجام دی اس سلسلے میں اور جو کوششیں کی، ان کو ہم اگر اور روشنی میں لائیں تو زیادہ بہتر ہے. بہت اچھا مقالہ تھا، بہت عمدہ مقالہ تھا. پھر اس کے بعد مولانا طیب رضا صاحب نے مقالہ پیش فرمایا علماء امامیہ کی تفسیری خدمات کے سلسلے میں، جس میں سید العلماء کا آپ نے ذکر کیا، اور یہ بھی مقالہ بہت عمدہ اور وقیع مقالہ تھا. پھر آخری مقالہ، اور جسے کہتے ہیں کہ خیر الکلام ما قل و دل کا مصداق تھا آخری مقالہ. اور بہت اچھی گفتگو کی ہمارے پروفیسر رضا زیدی صاحب نے. سید العلماء کی تاریخ نویسی کے بارے میں آپ نے گفتگو کی. اور حقیقت یہ ہے کہ سید العلماء نے اپنی یعنی تاریخ نویسی میں غیر جانبداری جو برتی ہے وہ بہت زبردست چیز ہے، اور وہ ایک مورخ کے لیے بہت ضروری ہے.
میں ابھی صبح ان سے عزیز نقوی صاحب سے عرض کر رہا تھا کہ بھئی یہ جو آپ کا سیمینار ہے یہ بہت کامیاب سیمینار ہے، کیونکہ ہم لوگ جو ہیں وہ سیمیناروں میں جاتے رہتے ہیں، سیمینار کرتے بھی رہتے ہیں، کافی تجربہ کار ہیں اس معاملے میں، تو جانتے ہیں کہ سیمیناروں کی جو کامیابی کی دلیل ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو سیمینار میں پیپر اچھے پڑھے جائیں۔ تو کل سے لے کے آج تک میں سمجھتا ہوں سبھی پیپرز اچھے تھے سوائے میرے مقالے کے تو اور 60% پیپرز بھی اگر اچھے ہو جائیں کسی ایک سیمینار میں وہ سیمینار کامیاب ہے۔ دوسری دلیل کامیابی کی یہ ہے کہ سننے والے جو ہیں اس میں کتنے ہیں، یعنی میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں سے لے کے وہاں تک دیکھیے سب تمام جو ہیں اصحاب الفکر والنظر ہیں، کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب دانشور ہیں، یہ علماء ہیں، یہ خطباء ہیں، یہ شعراء ہیں، یہ ادباء ہیں، ان کا مجمع ہے یہ۔ تو یہ سیمینار تو واقعی حقیقت میں جس سے یہاں لکھا ہوا ہے عظیم سیمینار ہے، عظیم حقیقت میں عظیم سیمینار ہے اور بہت کامیاب سیمینار ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں اس سیمینار کے منتظمین کو اور خاص طور سے مولانا علی محمد صاحب قبلہ کو اور عزیز میاں کو، ان لوگوں نے جو کوششیں کی اور جس طرح سے اس کو آرگنائز کیا، واقعی حقیقت یہ بہت عمدہ سیمینار تھا۔ میں نے جیسے آپ سے عرض کیا کہ مجھے بھی تجربہ ہے کچھ سیمینارز آرگنائز کرنے کا، کچھ کرتا رہتا ہوں میں بھی چھوٹے موٹے پروگرامز، تو بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اب جیسے مثلا ان کو بیچارے کو فون کرنا کہ بھائی وہ گاڑی بھیج دیجیے اور صاحب وہ ہمیں یہ فلاں جگہ جانا ہے، یہ کرنا، وہ کرنا ہے، تمام باتیں اس کے باوجود بھی آدمی ہر کام کر رہا ہے۔ بہت عمدہ، بڑا اچھا اور بہت ضروری تھا، چونکہ سید العلماء ہوں یا ان جیسے کوئی بھی عالم ہو، ہم لوگوں نے ان کو یاد نہیں کیا، بھلا دیا۔ اور سیمینار جو ہوتے ہیں وہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے اسلاف کی، بزرگوں کی کوششوں کو اور ان کے کارناموں کو اور ان کی خدمات کو ہم یاد کریں تاکہ ہمیں ان سے روشنی مل سکے اور ان سے ہم ایک انسپائر ہو سکے۔ اب میں خطبہ صدارت کے لیے، پہلے خطبہ صدارت کے لیے جناب مولانا تصدیق حسین رضوی صاحب سے درخواست کروں گا تشریف لائیں۔ السلام علیکم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، تعمیل حکم کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں، ورنہ اس وقت اسٹیج پر جو حضرات موجود ہیں اور آپ سبھی حضرات، یعنی اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ ایک قوم و ملت کا ایک نمائندہ مجمع میرے پیش نظر ہے، جس میں علماء، ادباء، شعراء، قوم کے دانشور، ذکی، فہیم، دانائے روزگار حضرات موجود ہیں۔ ظاہر ہے آپ جیسے حضرات کے درمیان مجھ جیسے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن صرف چونکہ حکم ہوا ہے لہذا چند کلمات آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ پروردگار عالم کا ارشاد گرامی ہے، کلمہ حسر کے ساتھ ایک اعلان پروردگار نے کیا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بس اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے،
کہ اللہ کے بندوں میں خشیت الہی رکھنے والے صرف اور صرف علماء ہیں. یعنی قرآن علماء کی شناخت لباس کو نہیں قرار دیتا، مکان کو نہیں قرار دیتا، لذیذ کھانوں کو نہیں قرار دیتا، اقتدار کو نہیں قرار دیتا، شہرت کو نہیں قرار دیتا. خشیت پروردگار ہی ایک عالم کی پہچان ہے. لیکن یہ خشیت الہی کبھی جہالت کے نتیجے میں پیدا نہیں ہوتی. کوئی جاہل کبھی خوف خدا رکھنے والا نہیں ہوگا، نہ اس میں خشیت پائی جائے گی. ہمیشہ خشیت نتیجہ ہوتی ہے علم کا. جس قدر اور جتنا علم ہوگا اتنی ہی خشیت ہوگی، اتنا ہی خوف خدا ہوگا. لیکن اس خشیت اور علم کے درمیان ایک چیز ہے معرفت. خشیت تو نتیجہ ہے. ایک انسان جب علم کی وادی میں آگے بڑھتا ہے تو یہی علم اسے صاحب معرفت بناتا ہے، اور جب انسان صاحب معرفت ہو جاتا ہے تو یہی معرفت اسے خشیت کی منزل تک پہنچاتی کہ اس میں خوف خدا پایا جاتا ہے. وہ خوف الہی رکھنے والا ہوتا ہے. وہ اپنی مرضی کے مطابق کام نہیں کرتا، اس کی نظر ہمیشہ رضائے الہی پر ہوتی، رضائے پروردگار پر ہوتی. لیکن اسی کے ساتھ اگر میں یہ گزارش کروں تو شاید آپ میری بات کی تائید فرمائیں گے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر صاحب علم صاحب معرفت ہو. ہر صاحب علم کا صاحب معرفت ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن ہر صاحب معرفت کا صاحب علم ہونا ضروری ہے. جو صاحب علم ہے وہ صاحب معرفت بھی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے. اس لیے کہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے، آج بھی دیکھ رہے ہیں اور ماضی کی تاریخ گواہ ہے کہ جاہلوں کے ذریعے انسان کو نہیں، انسانیت کو، جاہلوں کے ذریعے انسانیت کو اتنا نقصان نہیں پہنچا ہے جتنا پڑھے لکھے افراد کے ذریعے پہنچا ہے. تو حقیقت میں کوئی ضروری نہیں کہ جو صاحب علم ہو، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں آج انسانیت کی اور انسانوں کی بربادی کے جو سامان مہیا کیے گئے ہیں وہ جاہلوں کے ذریعے نہیں مہیا کیے گئے ہیں. وہ سب ان افراد کے ذریعے مہیا کیے گئے ہیں جو اپنے زمانے کے انٹلیکچوئلس ہیں، جو ذہین و فہیم ہیں، جو دانائے روزگار ہیں. لیکن یہ ان کی فکر نگیٹو کیوں ہے؟ وہ بربادی کا سامان کیوں تلاش کرتے ہیں؟ بربادی کا سامان ایجاد کیوں کرتے ہیں؟ وہ آبادی کا سامان بھی تو فراہم کر سکتے ہیں اپنی ذہانت کی بنیاد پر، اپنی ہوشیاری کی بنیاد پر، اپنے علم کی بنیاد پر، اپنے کمالات کی بنیاد پر. اور یہ تو ہم نے تقسیم کر دیا ہے کہ یہ دین کا علم ہے، وہ دنیا کا علم ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید مذہب نے کوئی تقسیم نہیں کی ہے کہ یہ علم دین ہے، وہ علم دنیا. بلکہ جسے بھی جس شعبے کا علم ہو، ہم جسے علم دنیا کہتے ہیں حقیقت میں وہ سارا کا سارا علم دین ہے، کچھ بھی علم دنیا نہیں ہے. چاہے وہ فزکس کا علم ہو، چاہے کیمسٹری ہو، سائنسی علوم کے جتنے بھی شعبے اور حصے ہیں وہ دین سے الگ نہیں ہیں، وہ دین کا ایک حصہ ہیں. حقیقت میں دین کی حقیقت کو وہ شخص حاصل ہی نہیں کر سکتا، دین کی حقیقت کو جان ہی نہیں سکتا کہ جب تک وہ ان علوم سے بھی آگاہی حاصل نہ کرے. تو یہ ہم نے محدود کیا ہے. حقیقت میں کوئی تقسیم نہیں ہے، علم تو علم ہے. لیکن ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال ہو کہ شاید میں صرف مدرسوں میں پڑھنے والے نہیں، دونوں. ایسا نہیں کہ ہر مدرسے میں پڑھنے والا صاحب علم ہوگا اور صاحب علم کے ساتھ صاحب معرفت ہو جائے گا. میں نے تقسیم نہیں کی ہے. یعنی علمی دنیا میں چاہے دین کا طالب علم جسے کہا جاتا ہے وہ ہو، چاہے دنیا کا، اگر علم کے ساتھ، علم تو حاصل کیا گیا ہے مگر یہ علم طہارت نفس کے ساتھ حاصل نہیں کیا گیا، تو چاہے دین کا علم ہو یا دنیا کا علم ہو، اس علم کو ذریعہ بنا کے چنٹکے تو حاصل کیے جا سکتے ہیں، کوئی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی، کوئی انقلاب نہیں لایا جا سکتا، کوئی چینجنگ نہیں آ سکتی ہے نہ انسان کی اپنی لائف میں. اور جب خود ہی نہیں بدل سکتا تو دوسروں کو کیا بدلے گا؟ پہلی بات تو خود یہ ہے کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے.
خود اپنے نفس کو طہارت اور پاکیزگی کی منزل تک پہنچائے. اسی لیے ہر علم صاحب معرفت نہیں بنا دیتا انسان کو، بلکہ وہی علم انسان کو صاحب معرفت بناتا ہے جو طہارت نفس کے ساتھ حاصل کیا گیا. اسی لیے مذہب نے اگر ایک طرف تعلیم کی طرف توجہ دلائی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ کہیں زیادہ توجہ تربیت کی طرف دلائی ہے، کہ تعلیم و تربیت، یعنی جب تک زمین قلب کو تخم علم بونے کے لیے آمادہ اور تیار نہ کر لیا جائے، اس وقت تک شجر علم سایہ دار نہیں ہو سکتا، اس علم سے انسان فائدہ نہیں حاصل کر سکتا. تو حصول علم کے ساتھ ساتھ طہارت نفس کی بات کی گئی ہے. وہ دنیا کا طالب علم ہو یا دین کا طالب علم ہو، ہر جگہ علم اسی وقت مفید ہوگا جب علم کے ساتھ ساتھ طہارت نفس ہو، طہارت نفس کے سائے میں وہ علم حاصل کیا گیا ہو. اگر طہارت نفس کے سائے میں حاصل نہیں کیا گیا ہے، ڈاکٹر تو ہو جائے گا مگر گردے بیچے گا، وہ خدمت نہیں کر سکتا. اگر طہارت نفس نہیں ہے، چاہے حدیث کا محدث ہو، چاہے قرآن کا مفسر ہو، کچھ بھی ہو جائے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، انسان نہیں ہو سکتا. انسان تو تبھی ہوگا جب علم کو طہارت نفس کے ساتھ حاصل کیا گیا ہو. یہ مقدمات کے طور پر میں نے چند الفاظ جو آپ کی خدمت میں گزارش کیے ہیں. اس عالی مرتبت ذات کی جس کی یاد میں یہ سیمینار منعقد کیا گیا ہے، اگر آپ ان کی پاک و پاکیزہ حیات پر نظر کریں گے، اور مجھ سے بہتر آپ حضرات جانتے ہیں، تو یقیناً وہ صاحب علم ہی نہیں تھے، بلکہ انہوں نے علم کو طہارت کے ساتھ حاصل کیا تھا. وہ طہارت نفس کی منزل پر بھی فائز تھے، اور جب طہارت نفس کے ساتھ انہوں نے علم حاصل کیا تھا، لہذا اس علم کا فائدہ انہیں بھی حاصل ہوا، اور اس علم کا فائدہ آج پوری قوم کو حاصل ہو رہا ہے، بشرطے کہ قوم اس علمی اثاثے سے فائدہ حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو، فائدہ حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا. وہ چمنستان شیعت کے دیداور کی حیثیت رکھتے تھے، لیکن افسوس وائے برحال ماں کہ ہم نے اس گوہر آبدار کی قدر نہیں کی. اور کوئی تعجب نہیں ہے، اس لیے کہ ماضی کی پوری تاریخ ہمارے سامنے ہے. جب انبیاء کی دنیا نے قدر نہیں کی، مرسلین کی قدر نہیں کی، ائمہ کی قدر نہیں کی، تو ان کا اتباع کرنے والے علماء کی قدر کیا ہوگی. اور بس آخری جملہ اور اجازت چاہوں گا کہ شاید یہ حقیقت میں یعنی ہمارے درمیان عالم کی شناخت ہی نہیں ہے. ہم میں کے اکثر افراد جانتے ہی نہیں ہیں کہ عالم کی شناخت کا ذریعہ کیا ہے، عالم کس عنوان سے پہچانا جاتا ہے، اس کی شناخت کا کیا ذریعہ ہے، ہم نہیں پہچانتے. ہم تو فقط یہ سمجھتے ہیں کہ جو ممبر پر بیٹھ کر کچھ بھی کہہ دے، بس کہتا ہی چلا جائے بغیر سوچے سمجھے، وہی سب سے بڑا عالم ہے. چاہے اس کی گفتگو کتنا ہی خلاف منطق ہو، چاہے خلاف عقیدہ ہو، چاہے قرآن کی اہانت ہو رہی ہو، چاہے نماز کی توہین ہو رہی ہو، چاہے دین کا مذاق اڑ رہا ہو، بولتا چلا جا رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں یہی بہت اچھا عالم ہے. یہ عالم کی شناخت نہیں ہے. عالم میں خشیت الہی ہوتی ہے. وہ پہلے سمجھتا ہے، سوچتا ہے، تب بولتا ہے. وہ پہلے سوچتا اور سمجھتا ہے تب گفتگو کرتا ہے. بے سمجھے بوجھے گفتگو نہیں کرتا، بغیر سمجھے بوجھے وہ کوئی لفظ بھی نہیں کہتا، اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ وہ کیا کہنے جا رہا ہے. وہ اپنے کو بھی پہچانتا ہے، اس لیے کہ خود شناسی ہی خدا شناسی کا ذریعہ ہے. یہ سرکار صدر العلماء ہی کا فقرہ ہے کہ خود شناسی ہی خدا شناسی کا ذریعہ ہے. جو خود کو نہیں پہچانتا وہ اپنے خدا کو کیا پہچانے گا، اور جو خود ہی کو نہیں پہچانتا وہ دین خدا کا پیغام کیا دنیا کے سامنے لے کر جائے گا، جو اس پیغام سے خود ہی ناآشنا ہے. بہرحال ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس گوہر آبدار کی قدر کی جاتی، لیکن افسوس کہ جس نے اپنی پوری زندگی میں دین حق کی نگہبانی اور حفاظت میں گزار دی، جس نے ان تمام مسائل پر کہ جو بھی اعتراضات ہوتے تھے ان کا مثبت جواب وہ دیتے تھے. میں عربی دنیا کی بات نہیں کرتا، عربی میں جو ان کے خدمات ہیں وہ اپنی جگہ پر. اردو میں جتنا ان کا لٹریچر کرنٹ ٹاپک پر اس زمانے میں، اگر اللہ تفسدوا فی الارض اگر آج آپ اٹھا کر دیکھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے آج کے زمانے کی گفتگو فرما رہے ہیں. نہ جانے
کتنا پہلے انہوں نے گفتگو فرمائی تھی. ایسی ساری کتابیں. اگر ایک طرف یہ کہا گیا کہ ہاں صاحب امام حسین کو شیعوں نے قتل کیا تو قاتلان حسین کا مذہب موجود. تحریف قرآن کے سلسلے میں ان کی کتاب موجود. تفسیر کے سلسلے میں ان کی کتاب موجود. تدوین حدیث پر ان کی کتاب موجود. فساد فی الارض کو ختم کرنا لا تفسدوا فی الارض ان کی کتاب موجود. جتنے بھی اعتراضات تھے تقریباً ان سب کا جواب دیا گیا. یعنی اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ تحفظ شیعت یا تحفظ اسلام، تحفظ مذہب جس طرح سے انہوں نے اپنے قول و فعل کے ذریعے کیا ہے، ہمیں کم سے کم ہندوستان کی تاریخ میں، یعنی جتنی عمر میری ہے، کوئی ہمیں ایسا انسان نظر نہیں آتا جس نے حق کا ایسا دفاع کیا ہو جیسا سرکار سید العلماء طابع سراہ نے کیا تھا. لیکن افسوس کہ اسی شخص کو اس دائرے سے خارج کر دیا گیا. یہ واقعاً مقام تاسف ہے. پروردگار ہم سب کو توفیق دے ان کے قلمی اور علمی آثار سے استفادہ کرنے کی، فیض حاصل کرنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم. بہت بہت شکریہ حضور. اب میں آخر میں، وقت بہت ہو چکا ہے اور ظاہر ہے اگلا سیشن بھی ہونا ہے، اس کے بعد ویلیڈیٹی سیشن بھی ہونا ہے. آخر میں جناب پروفیسر عطر رضا بلگرامی صاحب سے درخواست کروں گا تشریف لائیں اور اپنے صدارتی کلمات سے نوازیں. معاف کیجیے گا، اتنا سب کچھ کہا جا چکا ہے کہ اب کچھ کہنے کچھ رہا نہیں باقی. صرف چند جملے حقیقتاً چند جملے، چند پیراگراف نہیں، چند پیجز نہیں. وہ یہ کہ ایک بین الاقوامی شخصیت کے لیے خراج عقیدت پیش کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہونا چاہیے جو اس سیمینار میں مجھے نظر آیا. ایک کامیاب سیمینار کی 3 شناختیں ہیں: کیا کہا گیا، کیسے کہا گیا، کس کے سامنے کہا گیا. یہ 3 رخ جو ہیں بہت امپارٹنٹ ہیں ایک بین الاقوامی شخصیت کے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے. اور اس کسوٹی پہ اگر کسا جائے تو یہ سیمینار ابتدا تو آج تمام جتنے بھی پیپرز پڑھے گئے ہیں اس میں آپ کو معلوم ہے کیا کہا گیا. یہ نہیں کہیے کیا کیا نہ کہا گیا، یہ کہیے سب کچھ کہا گیا. پھر کیسے کہا گیا اس کا بھی آپ کو اندازہ ہے کہ ہم نے نظم میں بھی کہا، ہم نے نثر میں بھی کہا، ہم نے انگریزی زبان میں بھی کہا، ہم نے اردو زبان میں بھی کہا، اس کے علاوہ علمی انداز سے بھی کہا، اس کے علاوہ بہت ہی ہلکے پھلکے انداز سے ان کے جو زندگی کے مشاہدات تھے اس کے نظر سے بھی کہا. سب کچھ کہا. کس کے سامنے کہا یہ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کی شخصیتیں ہمارے سامنے اس وقت موجود ہیں. عراق سے بھی ہیں، ایران سے بھی ہیں، پاکستان سے بھی ہیں، لندن سے بھی ہیں، ہندوستان کے کونے کونے سے ہیں. ساری شخصیتیں موجود ہیں، سب کے سامنے کہا. یقین رکھیے کہ یہ وہ شخصیت ہے جس نے عقیدت کو محض عقیدت نہیں سمجھا، عقیدت کو سائنسی فکر دیا، اسی لیے بین الاقوامی شخصیت بن گیا. چونکہ جب عقیدت رہتی ہے تو وہ محدود ہوتی ہے، لیکن جب عقیدت کو سائنٹیفک فکر دے دی جاتی ہے تو بین الاقوامی بن جاتی ہے. اس شخصیت نے یہی کیا کہ ہماری عقیدت کو بین الاقوامی شخصیت بنانے کے لیے، بین الاقوامی عقیدت بنانے کے لیے اس کو سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ دے دیا. اور یہ سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ جو ہے اسی شخصیت کا کارنامہ ہے، اور اس کا ہم نے پورے کے پورا جواب جو ہے اپنے اس 3 دن کے سیمینار میں ادا کیا ہے. بہت بہت شکریہ محترم. بہت بہت شکریہ حضرات. اب یہ سیمینار، یہ سیشن اختتام کو پہنچتا ہے.